الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ نہ کر بندیا میری نہ کر بندیا میری ایک دن ہونا ہے تو خاک دی ڈیری ایک دن ہونا ہے تو خاک دی ڈیری معزز سامعین محترم، حاضرین و ناظرین، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا آج کا موضوع تواضع کو اختیار کرنا اور تکبر سے اجتناب کرنا ہے۔ معزز سامعین، تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر اور کم تر سمجھنا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں تکبر کی تعریف کو واضح فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اللہ خود صاحب جمال ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے،
تکبر تو یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ یہ حدیث مشکات المصابیح کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات جو ہے وہ واضح کر دی کہ اچھے کپڑے پہن لینا، اچھی سواری کا پاس ہونا، اچھے جوتے پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ تب بنے گا کہ جب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھیں گے، کم تر سمجھیں گے، تو پھر سمجھ لیں آپ جو ہے تکبر میں ہیں۔ اور دوسری بات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح کی، دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کی کہ حق کا انکار کرنا بھی تکبر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت کی ذات نے اس ساری بات کو جو ہے وہ واضح فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ انکار کریں گے، کفر کریں گے اور میری آیات کی تکذیب کریں گے، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، جہنم والے ہوں گے، اور اس میں وہ ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات نے ساری بات جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 36 میں واضح فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو میری آیات کی، میرے حکموں کی تکذیب کریں گے اور ان سے تکبر کریں گے، وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ حق کا انکار کرنا بھی تکبر ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تھوڑی سی بات کو آج ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے بندے کو آزماتی ہے، اپنے مومن بندوں کو اللہ رب العزت کی ذات نے آزمانا ہے۔ یا تو وہ بندے سے نعمت جو ہے وہ واپس لے لیتی ہے، تو تب بھی بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ نعمت کو واپس لے کر بھی آزماتا ہے اور نعمت کو دے کر بھی آزماتا ہے۔ جب وہ نعمت کو واپس لے کر آزماتا ہے
تو تب وہ بندے کا یہ دیکھنا چاہتا ہے نعمت جب وہ واپس لے لیتا ہے تو وہ بندے کا اس کی حالت دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا ہے یا کہ نہیں. اس وقت وہ بندے کا صبر کو آزماتا ہے، بندے کے استقلال کو آزماتا ہے، بندے کے شکر کو آزماتا ہے، بندے کی ثابت قدمی کو آزماتا ہے، بندے کے دل کی مضبوطی کو آزماتا ہے، بندے کی روحانی طاقت کو آزماتا ہے. اور یہ دیکھنا چاہتا ہے مولا کہ بندے کو مجھ سے پیار ہے یا جو میں نے اس کو نعمت دے کر واپس لی ہے اس سے پیار ہے. تو جو مومن ہوتے ہیں وہ نعمت کے واپس چلے جانے کے بعد بھی اپنے مولا کی رضا سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مال تھا وہ لے گیا، اس کی چیز تھی وہ لے گیا، وہ اس کی رضا پہ خوش رہتے ہیں، ان کی توجہ اپنے مولا پہ ہوتی ہے. تو یہی بات تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن ہیں کون. جو مومن ہوں گے ان کا کوئی نقصان ہو جائے گا، ان پہ جب کوئی لاش میں وہ چلے جائیں گے، بھوک آ جائے گی، پیاس آ جائے گی، فاقہ آ جائے گا، خوف آ جائے گا، یا مال و دولت جو ہے چلا جائے گا ان سے، یا ان کی جانوں کا نقصان ہوگا، یا ان کے پھلوں کا نقصان ہوگا، تو وہ گھبرائیں گے نہیں، اپنے مولا سے اپنے تعلق کو توڑیں گے نہیں، بلکہ وہ مضبوط کریں گے. اور ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اپنے مومن بندوں کی، اپنے صابر بندوں کی شان بیان فرمائی. سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 156. اللہ رب العزت نے فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ مصیبت کے وقت پھر یہ کہیں گے کہ مولا ہم بھی تیرے، ہمارا مال بھی تیرا، ہم نے تیری جانب بھی آنا ہے، اور ہمارے مال نے بھی تیری جانب بھی آنا ہے. تو ایسے جو صبر والے بندے ہیں پھر اللہ ان سے جو ہے محبت کرتا ہے کہ یہ تو یار ہیں ہی میرے، میں نے تو آزما کے دیکھ لیا ہے، یہ تو مجھ سے پیچھے ہٹے ہی نہیں ہیں، ان کی زبان پہ جو ہے میرا شکر ہے اور شکایت نہیں ہے. ایسے صابر بندوں کے بارے میں اس نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کے مومن بندے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جب نعمت چھن جاتی ہے وہ اپنے مولا سے لو جو ہے لگائے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے یاد رکھیں ساتھ ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ دوسرے طور پہ بھی آزماتی ہے کہ میں بندے کے اوپر عنایات جو ہے کر رہا ہوں، نعمتوں سے نواز رہا ہوں، اس کو غلبہ دے رہا ہوں، طاقت دے رہا ہوں، عہدہ دے رہا ہوں، منصب دے رہا ہوں، جائیدادیں دے رہا ہوں، مال دے رہا ہوں.
کیا یہ سب کچھ آنے کے بعد جو ہے فخر کرتا ہے یا میری عطا سمجھتا ہے؟ بے شک بے شک بے شک. یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد کہیں یہ پھول تو نہیں جاتا اور مجھ کو بھول تو نہیں جاتا؟ مولا یہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جو اس کے بندے ہوتے ہیں، جو مومن بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو بھی نعمت آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے اللہ کی جانب سے آئی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہماری محنت کی وجہ سے آئی ہے، ہماری عقل کی وجہ سے آئی ہے، ہمارے علم کی وجہ سے آئی ہے، ہماری فلاں خوبی کی وجہ سے آئی ہے۔ نہیں، وہ سرے تسلیم خم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے ہمیں وہ ہمارے رب نے دیا ہے، ہمارے مولا نے دیا ہے۔ وہ اس کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، منصب ان کے پاس جیسا مرضی بھی آ جائے، مال جتنا مرضی بھی آ جائے، نعمتیں جتنی مرضی بھی آ جائیں، وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ وہ فخر نہیں کرتے، وہ دوسرے لوگوں کو کمتر نہیں سمجھتے۔ لیکن جو لوگ نعمتیں آنے کے بعد فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بات جو ہے واضح کر دی ہے کہ میں کسی بھی شیخی والے بندے کو، میں کسی بھی تکبر والے بندے کو، فخر کرنے والے بندے کو، اترانے والے بندے کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے بندے کو میں پسند نہیں کرتا۔ میری ان سے محبت نہیں ہوتی، میں ایسے لوگوں سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ اللہ کی یاد رکھیں، چادر کو کھینچتے ہیں، اور جو اللہ کی چادر کو کھینچے گا اللہ اسے جہنم میں جھونک دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی زندگیوں سے تکبر کو دور کرو اور تواضع کو اختیار کرو، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامرانی ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔